العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، سورہ ہجر اس کا مطالعہ ہم کرنے لگے۔ اس کے بارے میں کچھ اہم جو باتیں ہیں وہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ تازہ کریں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس میں ایک رائے ہے جس کو بڑی تقویت ہے، وہ یہ اس کے انداز کی وجہ سے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت بھی وہ جو کہ ابتدائی 4 سالوں کی صورت ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ جو ابتدائی 4 سالوں کی جو مکی صورتیں، جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں، ان میں جو آیات ہیں وہ بڑی مختصر ہے، شارٹ آیات ہیں اور بڑا تیز ٹیمپو ہے ان کا۔ اس کو آپ ایک سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ کبھی آپ کو شمالی علاقہ جانے کا اتفاق ہوا یا ناران کاغان کی سائڈ پہ گئے تو آپ نے دریاؤں کو دیکھا ہوگا کہ دریا جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں نالوں کی شکل کے اندر، اور ان کا وہ جو پارٹ ہوتا ہے، جو وڈتھ ہوتی ہے، وہ بڑی کم ہوتی ہے، اور وہ دریا بڑے شور سے چل رہا ہوتا ہے، جیسے دریائے کنار ہے یا دریائے بالاکوٹ ہے، تو وہ اتنی ڈیپتھ کے اندر سے دریا گزر ہے، آپ کا ہوٹل وہ اوپر بلندی کے اوپر ہے، لیکن ایک مسلسل شور جو ہے وہ آ رہا ہے، ہاں ایک شور، پانی کا شور ہے۔ وہی دریا آگے جس وقت جیلم ستلج سندھ کی شکل اختیار کرتا ہے تو اب اس کا وہ جو پارٹ ہے وہ چوڑا ہو گیا، اور اس کے اندر وہ شور جو ہے وہ باقی نہ رہا۔ تو مکی صورتوں کے اندر جو آیات مختصر ہیں، القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ والعصر، اسی طرح اور الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تو ایک بڑا زوردار قسم کا جو ہے نا وہ ایک انداز ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ الذی، مختصر آیات، شارٹ آیات، لیکن ٹیمپو بڑا تیز ان کا۔ تو یہ انداز تھا بالکل ابتدائی صورتوں کا، ابتدائی انداز قرآن کریم کی صورتوں کا وہ بالکل یہ والا تھا کہ جس میں وہ پھر کہا تھا نا مولانا الطاف حسین علی نے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی جنگی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ قرآن کریم کا وہ ٹیمپو بڑا تیز تھا بیسک۔ اس کے بعد مکی دور کے اندر آپ کو وہ ٹیمپو تھوڑا سا ڈاؤن نظر آتا ہے، وہ پھر اس کے بعد آیات لمبی لمبی آ جاتی ہے، جیسے ہم نے آیت البر پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى۔ اب یہ ایک آیت چل رہی ہے، مسلسل ایک آیت چل رہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب یہ ایک آیت چل رہی ہے، لمبی لمبی آیت چل رہی ہے، اور ادھر کیا معاملہ ہے؟ وہاں پر معاملہ ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ انداز، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر والتین والزیتون وطور سینین۔ اب یہ آیات چل رہی ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ جو سورہ ہجر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی مکی دور کی صورت ہے۔ اچھا، یہ اگلی چیز اس کے اندر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عجیب مشاہدہ آپ کریں گے کہ اب اس کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں سپارے میں ہے، اور باقی جو پوری صورت ہے وہ 14ویں سپارے میں ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ یار ہے باقی آیت بھی 14ویں سپارے میں ڈال دیتے، تو سعودیہ میں جو آپ کو مصحف ملتا ہے وہ پھر روبہ ماہ سے شروع نہیں ہوتا، وہ الف لام را سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ بہت بعد کی تقسیم ہے۔ صحابہ کے دور کی جو تقسیم ہمیں ملتی ہے، دیکھیں سب سے پہلے آ جائیں آیت کے اوپر۔ آیت اب یہاں پر آپ الف لام را دیکھ لیں تو الف لام را اب ایک آیت نہیں ہے، لیکن پیچھے آپ نے الف لام میم پڑھا سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران، تو وہ ایک آیت بن گئی۔ اس کا آیت بتانا موقوف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ آیت ہے تو ہم نے اس کو مانا کہ یہ آیت ہے، یعنی کہ آیات جو ہیں وہ توقیفی امور ہیں، یہ موقوف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے اوپر، آیات جتنی بھی۔ اسی طرح صورتیں یہ بھی موقوف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر۔ آپ نے بتایا کہ یہ ایک مکمل صورت ہے، یہ ایک مکمل صورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دورہ فرمایا کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جو ہم جس چیز میں وہ کنفیوز ہوتے ہیں، بیسیکلی قرآن مصحف کی شکل کے اندر جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مصحف کی شکل میں آ چکا تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اونٹ کے شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے کسی بڑے پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے نہیں تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر یہ کام کیا کہ جس وقت حفاظ کرام شہید ہوئے ہیں، کہاں پر شہید ہوئے؟ وہ ختم نبوت کے لیے جو آپ نے لشکر نکالی، اور اس کے لیے جب حفاظ کرام شہید ہونا شروع ہوئے ہیں تو پھر آپ کو پھر ایک ذہن گیا اس طرف، اسٹریٹجیکل ویژن آپ کا تھا کہ بھئی یہ کہیں آگے جا کے مسئلہ نہ بنے. تو پھر آپ اس کو ایک کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں پھر آپ اس کو لے کر آئے. اور اس کے اوپر آپ نے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی پہلے ایک کمیٹی بنائی، اس کے اوپر پوری آرا لی، کیونکہ وہ معاملہ کیا تھا کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز سٹارٹ کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کو بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ریزلمنٹ آتی ہے. جیسے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب قرآن کریم کا پہلا ترجمہ ہوا تھا اردو زبان کے اندر تو بڑی ٹھیک ٹھاک ریزلمنٹ آئی تھی اس کے اوپر. اسی طریقے سے آج جس جگہ پر ہم بیٹھ کے دوبارہ ترجمہ قرآن کر رہے ہیں، 1982-80 میں جب ڈاکٹر صاحب نے یہ شروع کیا تھا سلسلہ تو بڑی ریزلمنٹ آئی تھی سوسائٹی کے اندر سے کہ یہ کون سا کام شروع ہو گیا. تو نیا کام جب بھی آپ سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو ایک ریزلمنٹ کا معاملہ جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس میں مزاحمت سی آتی ہے سامنے. تو یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ بہت بات کی ہے. رکوع کی تقسیم بھی بات کی. رکوع جو ہے وہ جس طرح رکعت سے نکلا ہے کہ کم از کم ایک رکوع جتنا ہوتا ہے تو وہ ایک رکعت کے اندر قرآن لازمی پڑھیں گے. اور ادھر کیا ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں مولوی صاحب تھوڑی سی ذرا مغرب کے اندر وہ رکوع شروع کر دے سورہ یاسین والا تو پیچھے سے نمازیوں کو کھانسی، میری تو کھانسی جنرل ہے نا، وہ والی کھانسی نہیں، ایک باقی کھانسی لگ جاتی ہے نمازیوں کو نا پیچھے سے، مطلب ذرا قاری صاحب کو بتایا کہ جناب وہ بہت ہو گئی، تھوڑا شارٹ کرو، کیونکہ ہمیں تو وہ رکوع چاہیے ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ہو. یہ بھی رکوع ہو گیا. اتنا رکوع ہمارے لیے قابل قبول ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں اس قرآن سے محبت عطا فرمائے. تو یہ اس کے اندر ایک اور جو اس کی خاصیت ہے وہ کیا ہے کہ اب اس کے اندر تیسری دفعہ جو ہے نا آدم اور ابلیس کا قصہ آئے گا. ٹوٹل یہ 7 دفعہ آئے. پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ ماشاءاللہ بقرہ میں، دوسری دفعہ پڑھا ہم نے سورہ آراف میں ماشاءاللہ، تیسری دفعہ پڑھیں گے ہم سورہ ہجر میں، اور اس کے بعد اگلی دفعہ آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں، اور پھر اس کے بعد آئے گا سورہ کہف میں، اور پھر آگے تاہا سواد، پھر آگے جب وہ وقت آئے گا تو اس کے بارے میں بات کریں گے. اب اللہ کا نام لے کے اس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ الکتاب ایک واضح قرآن کی آیات ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن آنے والا جب یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامر. چھوڑو انہیں، کھا پی لیں، عیش کر لیں اور جھوٹی امیدوں میں مگن رہیں. آج جو انہوں نے نعرے دیے ہوئے ہیں کھا لے پی لے جی لے، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، ان میں مگن رہنے دو ان کو. فسوف یعلمون. ان قریب یہ جان لیں گے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کا ایک وقت جو تھا وہ معین تھا، وہ مقرر تھا. ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون. اور کوئی امت اپنے اس معین وقت سے نہ ایک گھڑی آگے آ سکتی ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتی ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ جس کے اوپر نصیحت نازل ہوئی ہے، یہ الذکر جس کے اوپر نازل ہوا ہے، تم تو دیوانے ہو. معاذ اللہ، یہ کس کو کہا کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے. اور یہ بڑا زوردار انداز ہے عربی گرامر کا. ایک تو اس میں انا بھی آ گیا اور مجنون پہ لام آ گیا ہے کہ تم تو باقی پکے دیوانے، یہ وہ والا انداز ہے. تو آج اگر کسی شخص کو دین کی دعوت کا کام کرتے ہوئے کوئی تانا مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت قائم ہونے کے اوپر شکر ادا کیا کریں اللہ کا، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ان لوگوں کی ملامت کی باتوں کی پرواہ بالکل نہیں کرتے. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جناب میں نے گھر کے اندر مہمانوں میں خواتین کو علیحدہ بٹھانے اور جینٹس کو علیحدہ بٹھانے، اور وہ فیصلہ آپ نے یہ کیا کہ بڑے بھائی بھی آئیں گے اگر اپنی بیگم کے ساتھ تو وہ ان کی بیگم میری بیگم کے ساتھ بیٹھیں گی، میری بیگم میرے بڑے بھائی کے سامنے نہیں آئیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھولوں کے ہار پڑیں گے، یہاں کے اس کے بعد کچھ اور مسئلہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو جب اس وقت کوئی لان تان پڑے، تانے پڑے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ لوگوں کی ملامت کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟
ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر فیصلہ دے کر، اور اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب فرشتے آ جائیں گے، جب کسی معجزہ سامنے آ جائے گا، جب غیب کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق سامنے آ جائے گی، اس کے بعد مہلت نہیں دی جائے گی، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب یہ وہ قیمتی آیت آ رہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس قرآن کو، اس نصیحت کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذرا یہاں پر رک کے ایک منٹ کے لیے سوچئے، اگر تورات اور انجیل کو زبان دے دی جائے، وہ اللہ سے شکوہ کر سکتی ہیں کہ اللہ ہم بھی تیرے ہی کلام تھے، ہمیں بھی تو نہیں اتارا تھا، ہماری حفاظت کا ذمہ تو نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو نے لے لیا، یہ زیادتی نہیں، ناانصافی نہیں، سوتیلا پن نہیں، ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ ہم بھی تو تیرے ہی کلام ہے نا، تیرے نبیوں پہ اترے۔ ریزن ہے اس کی پراپر، وہ ریزن کیا ہے کہ انسانیت کی جو ارتقاء ہوئی، جب انسانیت کی ابتدا ہوئی، تو ابتدا ہوتے ہوتے انسانیت بتدریج گریڈیشن کے ساتھ اپنی ذہنی صلاحیت اور کیپیبلٹی کو کراس کرتے 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 آج اس مقام پہ پہنچی۔ جیسے بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہوتی ہے، سفید بال ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں بال تو پچ سفید نہیں کہتے، میرا تجربہ ہے۔ لیکن وہ بزرگ آج اس وقت جس کنڈیشن میں موجود ہیں، جس لیول پہ موجود ہیں، تو وہ آج ایک دم نہیں آگے، زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھتے 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 اس کلائمیکس تک پہنچے۔ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو انسانیت کی ایک گریڈیشن ہو رہی تھی، ایک ترقی ہو رہی تھی، ایک ارتقاء ہو رہا تھا۔ اس لیے جب تورات اتری تو تورات میں صرف اور صرف اور صرف احکامات تھے۔ 10 کمانڈمنٹس اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی ہو تو اس میں کیا احکامات ہیں؟ احکام عشرہ، ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس، یہ کرو اور یہ مت کرو، حکمت کی کوئی بات نہیں۔ جو انجیل اتری تو انجیل کے اندر حکم کوئی نہیں تھا، شریعت موسوی کا ہی تسلسل تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف بھیجا تھا؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی ایک رسول تھا۔ انجیل میں حکمت تھی، احکام نہیں تھے۔ قرآن کس چیز کا مجموعہ ہے؟ قرآن میں حکمت بھی ہے، احکام بھی۔ اور قرآن کے بعد اب کوئی اور کتاب ایسی نہیں آنی کہ جو مزید انسانیت کے لیے کوئی بہتری کا باعث ہو، تا قیام قیامت اب یہی کتاب ہے اور نبی کسی اور نے آنا نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا گیا کہ اب یہ رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں رسول بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم بِرَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یوں ہم مجرموں کے دلوں میں رسولوں کا مذاق اڑانے کا رجحان ڈال دیا کرتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، لہذا اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں۔ آج کل یہ گفتگو بڑی زیادہ چلتی ہے آسمان کے دروازوں کے اوپر نا، خاص اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کے کچھ انٹلیکچوئل ہیں جو بات کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر اب ایسی دیکھیں، یاد رکھیے ایسی ویسے جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، صرف اس کو اس وجہ سے رد کر دینا کہ ہمارے پیچھے سے کوئی اس کی دلیل نہیں نکلتی، یہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور صرف اپنی اس دلیل کے اوپر شد و مت کے ساتھ اس کے اوپر کہنا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہی صحیح اور پہلوں کو کوئی سمجھنے لگی، تو یہ بھی ایک شدت پسندانہ قسم کا رویہ ہو جائے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے گی، اس سے میری ذات کے اندر بہتری کا کیا ایلیمنٹ نکلے گا؟ دیٹ از دا پوائنٹ۔ قرآن سے میرا کریکٹر امپرووائز ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ ایک اسٹڈی لے کر آئیے، آپ ایک تھاٹ لے کر آئیے، آپ ایک نظریہ لے کر آئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ بحثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام الناس میں کرنے والی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پھر عوام الناس دوسری بحثوں میں چلے جاتے ہیں، جیسے یہ بحثیں ہوتی رہی ہیں ہمارے ماضی کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ ایک اور محمد پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بحثیں رہی ہیں، یہ بحثیں ہو رہی تھی جس وقت ہلاکو خان اور چنگیز خان جو ہے وہ آ رہے تھے بغداد کے اوپر، تو یہ مناظرے ہو رہے تھے اس وقت۔ اب اگر کہیں کہ اللہ قادر ہے تو پھر محبت کیوں نہیں پیدا کرتا ہے کون؟ اگر اللہ قادر نہیں ہے تو پھر تو اللہ قادر ہی نہیں ہے۔ ویسے ہو رہی تھی، اللہ سوئی کے ناکے کے اوپر، سوئی کی نوک کے اوپر ایک وقت میں کتنے فرشتے کھڑے کر سکتے ہیں؟ مناظرے ہو رہے تھے ان کے اوپر، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، پیسوں کا کوئی فائدہ تھا۔ ادھر ہلاکو خان اور چنگیز خان فوجیں لے کر پہنچ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، ادھر آپس میں علماء کرام میں یہ بحثیں لگی ہوئی اور مناظرے ہو رہے ہیں اور جناب بحثیں ہو رہی ہیں اور جیت رہے ہیں اور ہار رہے ہیں اور دے دے اور داد دی جا رہی ہے، واجی واقعہ پوائنٹ لے آئیں۔ آج ہمارے بھی یہ معاملات ہیں، تو جو کرنے والا کام ہے وہ کرنے کا کام ہے اس پر۔ فضل فیہ یعرجون، پھر وہ اس پر چڑھنے بھی لگے، لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، تب بھی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے زمین آسمان میں برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے پرکشش بنا دی۔ اور وہ پرکشش کیسے بنائی ہیں؟ بچوں کو سکھاتے ہیں نا، ٹوئنکل ٹوئنکل، ہاں ماشاء اللہ سب کو پتا ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر اپ ابو دا لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی ستاروں کی بات کر رہے ہیں کہ ان ستاروں سے ہم نے قریب کے آسمان کو مزین کر دیا، پرکشش بنا دی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، کون سا؟ شوٹنگ اسٹار۔ اور شوٹنگ اسٹار کا کیا کانسیپٹ ہے جی؟ شوٹنگ اسٹار اگر آپ نے دیکھ لیے جاتے ہوئے تو پھر آپ جو دعا مانگیں گے وہ سبحان اللہ۔ کیسے زبردست طریقوں سے فلموں سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، کیسے زبردست طریقے سے فلموں سے ہماری تربیت کی ہے۔ وہ شوٹنگ اسٹار جا رہے ہیں اور وہ جناب علی نیچے دو کھڑے ہوئے ہیں، غیر محرمی حرام رشتے دو کھڑے ہوئے ہیں، رات کی اس تنہائی کے اندر پتہ نہیں دونوں کے ماں باپ کدھر ہیں، کچھ سمجھ نہیں لگتی، اور جناب پوری دنیا سو رہی ہے اور وہ شوٹنگ اسٹار دیکھ رہے ہیں اور وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یار اتنا مشکل کام ہے تو نکاح کر لو، سب سے آسان اور سادہ ترین کام، لیکن وہ شوٹنگ اسٹار دیکھ کے دعا مانگی۔ اور اللہ نے کیا بتایا شوٹنگ اسٹار کے بارے میں؟ شہاب ساتھ، ماشاء اللہ، کہ جب شیطان کو اچکنے کی خبر لینے کے لیے کوشش کرتے تھے اچکنے تو رکھ کے ان کو ایک گرز مارتے تھے۔ بیسیکلی یہ ہے شوٹنگ اسٹار کا قرآنی تصور اور وہ ہے شوٹنگ اسٹار کا بالی ووڈ تصور۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود اور شیطان کو اس کی دسترس سے محفوظ کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، البتہ جو کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو پھر ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ والارض، مطلب اور یہی وہ چیزیں جس کے اوپر آج ہمارے وہ عامل بابا بنگالی اور محبوب آپ کے قدموں میں یہ ساری جو سٹوریاں چل رہی ہیں، یہ انہی لوگوں کی سٹوریاں چل رہی ہیں۔ دیکھیں فرشتے نوری مخلوق ہے اور شیطان یہ جو جن ہے یہ ناری مخلوق ہے، ان میں کوئی نہ کوئی نسبت، کوئی نہ کوئی آپس میں ایک کیمسٹری میچ ضرور کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جہاں پر جن تھوڑے سے اکٹھے ہو جائے تو وہاں پر گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم فلانے بابا جی کے پاس گئے تو اتنی سخت سردی تھی لیکن انہوں نے اس کے اندر کی اے سی لگایا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنے جن وہاں پر بیٹھے، ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ انسان بیسکلی نا ان چیزوں سے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے، اور وہ امپریس کیا کیسے ہوتا ہے؟ وہ انگریز امپریس ہوتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اسپائڈر مین بنا دی، فش ایسے کیا جناب ادھر ہوتا ہے اس کے اوپر چلتا ہے، اس نے ہوا میں اڑنے والا سپر مین بنا دیا، اس نے بیٹ مین بنا دی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون کون سے مین اس نے بنا دی، ونڈر وومن بنا دی، کیا بنا دی، وہ بنا دی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ماشاءاللہ وہ بزرگ ہیں، ایک پاؤں گھوڑے پہ رکھتے ہیں، دوسرا پاؤں بھی رکھتے نہیں ہیں، قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی رحمت سے 30 دن میں 5 گھنٹے لگا کے ختم کرتے ہیں۔ تو وہ ایک صحابہ نے ایسا قرآن کبھی ختم نہیں کیا۔ صحابہ نے بیچاروں نے منزلوں کی تقسیم کی، 7 منزلوں میں تقسیم کیا اور ایک ایک منزل روز کی پڑھی اور ہفتے میں جا کے قرآن ختم کیا۔ ادھر وہ بزرگ ہیں ان کے کہ وہ ایک پاؤں گھوڑے پہ اور دوسرا جناب ابھی دوسری رکعت میں ڈالا تو قرآن ختم۔ اور اس سے بڑھ کر کیا 40 سال سے ایک ہی وضو سے نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ میں ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا، صحابہ جو ہے وہ ان کے 5 وقت کے 5 ہی وضو ہوتے تھے، وضو تازہ بھی کرتے تھے، پورے 40 سال سے ایک ہی وضو چل رہے۔ ہم امپریس ہوتے ہیں بیسکلی ان باتوں سے، بڑے شدید قسم کا، ہم کہتے ہیں نہیں یار، کیونکہ جو بات ہمیں سپر نیچرل لگتی ہے نا ہم اس سے جلدی امپریس ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور 2 دوست ہیں، ایک ماشاءاللہ کالی بالکل نوجوان ہے اور دوسرے بالکل بزرگ سفید داڑھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے نا ابھی اپنا عطر کا کام شروع کیا ہے، تو حضرت آپ اگر صرف میرے پاس آ کے 3 گھنٹے روز کے بیٹھ جائیں نا
اور اس طرح سے کرتے ہوئے اس میں کچھ پھونک کے دے دیا کریں تو میری الحمدللہ جو دیہڑی ہے نا ٹھیک ٹھاک لگ جائے کرے. صرف آپ مجھے 3 گھنٹے اگر روز کے ذریعے تو یہ ضعیف اعتقادی ہے نا بیسیکلی کہ بس جی یہ جو بزرگ نے جو ابھی خوشبو دی ہے نا یہ پھر کوئی خاص خوشبو یہ آپ کو خوشبو کہیں نہیں ملے گی تو بس وہ پھر اس کے بعد لگا دے پیچھے جس کو لگانے. اور یہ ان کی دکانیں چمکی ہوئی ہیں کیوں چمک رہی ہے بیسیکلی کہ وہ جو ہلکی پھلکی کوئی خبر مل جاتی ہے اوپر سے کہ ہاں بھائی کوئی یہ بات چیت چل رہی ہے اور وہ نیچے آ کے پھر اس کاہن کو اس جادوگر کو اس عامل کو بتا دیتی ہیں اور وہ پھر 10 میں سے جو باتیں وہ بتاتا ہے اس میں سے ایک پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑے ہی پہنچے ہوئے بزرگ. اور پہنچے ہوئے بزرگ سے اگر آپ کبھی یہ پوچھ لیں کہ بھائی وہ بزرگ کے فرائض کیا جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے سورہ نساء میں بتائے ہیں تو وہ پہنچے ہوئے بزرگ کو وضو کے فرائض نہیں آتے ہوں گے شاید دعائے درود بھی نہیں آتی ہوگی لیکن ہمارے کاغذوں کے اندر وہ بزرگ پہنچے بھی ہوں گے تو اگر وہ پہنچے ہوئے تو پھر ہم بھی آگے سے پہنچے ہوئے بن جاتے ہیں. والارض مددناها والقینا فیہا رواسی اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑوں کو لنگر بنا کے ڈال دیا. یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے. آئسوسٹسی ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کے اندر آپ آج نیٹ کے اوپر سرچ کریں تو زمین کی وہ جو کرسٹ ہے اور اس کے اوپر وہ جو پہاڑ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیولوجیکلی جہاں پر پلیسمنٹ کی ہوئی ہے وہ پوری ایک سائنس ہے کہ ان پہاڑوں کا کتنا رول ہے اس زمین کو ہولڈ کرنے میں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ اور ہم نے اس پر ہر قسم کی متناسب چیزیں اگائی ہیں. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہاں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ اور ہم نے اس پر تمہاری گزر بسر کا سامان مہیا کیا. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کا بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. ہم نے ان چیزوں کو بھی رزق پہنچانے کا بندوبست کیا جو ہم نے تمہاری خدمت کے لیے لگائی ہیں. تمہیں سبزہ اگانا نہیں پڑتا بارش ہوتی ہے سبزہ نکل آتا ہے. سوچو اگر اپنے جانوروں کے لیے تمہیں سبزہ علیحدہ سے اگانا پڑتا ہو اپنے لیے سبزی علیحدہ لگانی پڑتی ہو بکریوں کے لیے سبزہ علیحدہ لگانا پڑتا ہو تو لگ پتہ جائے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ اور بلا شبہ ہمارے پاس ہر چیز کے وافر خزانے موجود ہیں. آج ہم وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں. وسائل کی کمی کا رونا کیوں روتے ہیں بیسیکلی وسائل کی کمی کے اوپر پراپر ایک ریسرچ ہے ایک پوری تھیوری ہے اسکیرسٹی ورسز ابنڈنس. یہ کیا ٹاپک ہے بیسیکلی یہ ٹاپک ہے کہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ سارے ختم ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں ان کو بڑا چھانٹ کے سینچ کے استعمال کرو. اس میں کوئی شک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دریا کے کنارے بھی بیٹھ کے وضو کر رہے ہو تو پانی کو ضائع مت کرو. اس سے بڑی اور بھی تربیت ہو سکتی ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ جو ڈرائیو ہے یہ پیٹرول ابھی استعمال نہیں کرنا. یہ پیٹرول کے اوپر بڑے مسئلے بن گئے. یہ انرجی ختم 300 سال پہلے پیٹرول تھا کہاں سے نکلا تھا کس کے بارے سے کو پتا تھا کہ یہاں سے پیٹرول نکلے گا. 200 سال کے بعد کون سی دھات اللہ تعالیٰ کہاں پر پیدا کرتے ہیں انرجی کا سورس بنا دی کسی کو پتا ہے. بیسیکلی یہ گیم کیا ہے اس کو سمجھے اس کو سادہ زبان میں سمجھے. 100 روپے ہے تو 90 روپے جو ہے نا وہ دنیا کے 10 لوگوں کے لیے 90 روپے دنیا کے 10 لوگوں کے لیے اور جو باقی کے 10 روپے ہیں وہ دنیا کے باقی 990 لوگوں کے لیے. تو وہ جو 10 لوگ 90 روپے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری للیاں تللیاں اور ہم جو اشرافی ہیں ہمارے مسئلے ختم ہیں. اور جب اسلام آتا ہے تو اسلام ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے جو فرق ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے. اسی لیے اسلام کی دعوت کو لپک کے پکڑنے والے سب سے پہلے غریب غربا ہیں. ان کے جو معاشی استحصال ہوتا تھا وہ لپک کے اس دعوت کو پکڑتے تھے کہ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہو رہی یہ تو بات غلط نہیں ہو رہی یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے جو بات کی جا رہی ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ لیکن ہم انہیں ایک مقرر مقدار کے مطابق اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ اور ہم پانی سے لدی ہوئی ہواؤں کو بھیجتے ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم آسمان سے پانی برسا کر تمہیں اس سے سیراب کرتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم ہرگز اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ اور اس میں کیا شک ہے کہ ہم ہی تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم ہی تمہیں موت دیتی ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہر چیز کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور ہم تم سے پہلے والوں کو بھی اور تم سے بعد والوں کو بھی خوب جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور یقیناً تمہارا رب بھی ان سب کو جمع کرے گا جو فوت ہو گئے ان کو بھی اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ یقیناً ہم نے انسان کو سوکھ کر کھنانے والے بدبودار گارے سے پیدا کیا. سورہ
رحمان میں کیا آتا ہے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہاں پر من صلصال من حماء مسنون، یہ 5 قسم کی مٹیوں کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف مقامات کے اوپر ذکر کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، جس کا ہم نے ذکر کیا، اور چونکہ جنوں کو ہم نے اس سے قبل آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، لپٹ سے پیدا کیا. اب یہ وہ آ رہا ہے قصہ آدم و ابلیس آگے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشر من صلصال من حماء مسنون، یقینا میں سوکھ کر کھنکھنانے والے بدبودار گارے سے ایک بشر کو بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ آ رہی ہے وہ آئے. یہ انسان کا اتنا پروٹوکال کیوں ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو بڑی عزت دی ہے، بڑا پروٹوکال دیا. کیوں پروٹوکال دیا؟ دیکھیں آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کمپنی میں باہر سے ایک مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب آئے اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ان کو پروٹوکال دینا ہے. اب اس کے بعد وہ مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب چلے گئے، ریٹائر ہو گئے، ان کی جگہ پر اگلے آ گئے. اب وہ بھی آئے ہیں جو اگلے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور ساتھ وہ پرانے والے بھی آ گئے، تو آپ پروٹوکال کس کو دیں گے؟ سمجھدار لوگ ہیں ماشاء اللہ سارے کے ساتھ، نئے والے کو دیں گے بھائی، کیونکہ وہ سیٹ کے اوپر وہ بیٹھا ہے تو اس کو پروٹوکال دینے دیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پروٹوکال دی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ہماری روح کی وجہ سے. اپنی روح جو اللہ نے بنا فخت فیہ من روحی، اور جب میں اسے پوری طرح درست کر دوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، اور جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے ہمارے میں سے تو ہمارا پروٹوکال ختم، اور ہم کدھر پہنچ جاتے ہیں؟ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ قبرستان، مٹی میں پہنچ جاتے ہیں. اور قبرستان وہ جگہ جو ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. ایک دفعہ نا ایک جگہ پر پلاٹ کا سودا ہو رہا تھا، پلاٹ بڑا زبردست تھا، وہ 1.5 کنال کا پلاٹ تھا اور سستا بڑا تھا، مطلب مارکیٹ ویلیو سے نا جو اس کے ساتھ کے تھے. میں بڑا پریشان ہوں، میں کہ یار یہ اس طرح کچھ ابھی کیونکہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، کچھ میں نہیں تھا، مطلب ابھی تو ویسے میں نے کہا یار اس کا وہ نقشہ بنواؤ جو پیچھے والا. پتہ چلا کہ پیچھے اس گھر کی دیوار قبرستان سے ملتی تھی. سبحان اللہ. میں یار یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ادھر بہت ادھر ٹھک کر کے دیوار ٹھک بھائی یہ اسی لیے سب سے ہے کہ پیچھے قبریں ہیں، تو اس وجہ سے پلاٹ کی ویلیو بھی ڈاؤن تھی اس چکر میں کہ پیچھے قبرستان رہتا، تو ہمیں قبرستان بالکل بھی پسند نہیں. فقعوا له ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، یہ بہت بڑا مبالغے کا صیغہ، کلهم بھی آگے اور اجمعون بھی آگے. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس. ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا. آگے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ابلیس جو ہے فرشتہ تھا، جن تھا، کیونکہ سورہ کہف کے اندر یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی. وہ فرشتہ نہیں تھا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی. اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ اس قصے کے اندر ایک نئی بات ہمارے سامنے رکھی. قال یا ابلیس، اللہ نے کہا ابلیس مالک اللہ تکون مع الساجدین، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیوں شامل نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ قال لم اقل لاسجد لبشر، کہنے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں. خلقته من صلصال من حماء مسنون، اسے تو نے کھنکھنانے والے بدبودار گارے سے پیدا کیے. اب اللہ نے آگے سے کہا قال فاخرج منها فانك رجیم، نکل جائے یہاں سے اس لیے کہ تم مردود. اور وہ سورہ اعراف کے اندر اس نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقته من طین، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. میں سائنس اتنی پڑھی تھی، کیمسٹری فزکس کو جانتا تھا اتنی، اس نے کہا کہ بھائی آگ جو ہے وہ پراپرٹی ہے، میٹر ہے، اور یہ جو مٹی ہے یہ تو پراپرٹی، تو اس لیے تو کوئی میرے ساتھ ویلیو اور کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اللہ نے کہا بدلے کے دن تک تم لعنتی. اب اس نے آگے سے بڑی چال چلی، اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھے دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک مہلت دے. دوبارہ اٹھائے جانے والے دن، یعنی کہ موت کے بعد جو دن آتا ہے نا، تو ٹیکنیکل پوائنٹ اس نے یہاں پر رکھا کہ مجھے موت رہا ہے، یعنی کہ جب میں اٹھوں نا اس وقت تک مجھے تو مہلت دے کے رہے کہ لوگوں کو سب کو موت آ جائے. تم اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اللہ نے کہا قال فإنك من المنذرين، جا تجھے گرانٹڈ مہلت تجھے دے دی، إلى يوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس دن کا وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو سمجھ لیتے کہ کیا ٹیکنیکل پوائنٹ دے رہے ہیں. اب آگے اس کو سمجھ لگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سمجھ لگی کہ بھئی یہ تو میں إلى وقت اليوم المعلوم کہ جو وقت آنے والا ہے اس تک مجھے صرف مہلت ہے. پھر قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جس طرح کہ تو نے مجھے اغوا کیا نا، تو نے مجھے رستے سے ہٹایا. وہ جس طرح کل نہیں وہ بات ہوئی تھی، وہ کل سورہ یوسف کے اندر جو بات ہوئی کہ وہ دیکھیں جی وہ
انویسٹمنٹ کریں ہمارے ساتھ. آپ دیکھو گے یار کی انویسٹمنٹ ڈوب تو نہیں جائے گی, کیسے ڈوبے گی, ہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کس لیے ہیں آپ کے ساتھ, کمال ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے. ایسے تو ہمارے تو بیٹھنے کا فائدے کوئی نہیں, ہم جو 15 سال سے مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے فائدہ کوئی نہیں سارے بیٹھے ہوئے. پھر وہ 6 مہینے بعد آگے کہتے سر جی وہ جو آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا آپ واقعی اللہ والے ہیں, آپ کو نا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے نظر دی بھائی ہوا کیا ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہی ڈوب گئی. جو آپ نے کہا تھا نا کہ انویسٹمنٹ ہے ڈوب جائے, لیکن اس نے نا اللہ کے اوپر ہی ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ نے مجھے اغوا کر دیا نا لَأُزَيِّنَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اب میں بھی انسانوں کے لیے زمین میں ہر چیز کو پرکشش بناؤں گا اور ان سب کو تیرے سیدھے رستے سے بٹا کے رہوں گا. اس دنیا کو میں اتنا پرکشش بنا دوں گا کہ اس کے اندر کھب کے رہ جائیں گے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری. میں حیران ہوتا ہوں اقبال پہ جس وقت انہوں نے یہ شعر کہا تھا. نہ ٹریفلگر اسکوائر تھا, نہ پیکارڈلی تھا, نہ میفیئر لینس تھی, انگلینڈ کے اندر وہ رہتے تھے, ادھر کے تو چھوڑ ہی دینا, سینٹ ٹورس تھا, تو نہ یہ کون کون سے یہاں پر 2-3 ایک ہیں نشاط والوں کے جو پوڈیم تھا, نہ پیکیجز تھا, نہ کون سے ڈالمن مال تھی, اس طرح کی کوئی چیز دیکھی. اس وقت اقبال نے کہا تھا نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے خاص الخاص بندوں کی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان اپنے خاص و خاص بندوں میں اپنی رحمت, اپنے کرم اور اپنے فضل سے شامل کر دے ہم سب کو. اعلیٰ ھذا صراط علیہ مستقیم, اللہ نے کہا یہی صراط مستقیم تو مجھ تک پہنچنے والا سیدھا رستہ ہے. اور کون سا ہے صراط مستقیم؟ یہ قرآن. انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, یاد رکھنا میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین, سوائے اس کے جو خود راہ سے بھٹک کر تیری پیروی کریں, جو خود تیرے پیچھے تجھے فالو کریں گے, جو خود تیرے چینلز کی سبسکرپشن کریں گے, جو خود تمہاری ویڈیوز کے اوپر, جو تمہارے فضول قسم کے ویلاگس کے اوپر جو لائکس دیں گے, ان کے اوپر تیرا دور چلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور جہنم تو ان کے سب کے وعدے کی جگہ ہے. لہا سبعۃ ابواب, ان کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم, ان کی ہر ٹولی کے حصے میں ایک دروازہ آئے گا جس میں سے وہ اس میں داخل ہوں گے. ان المتقین فی جنات وعیون, یقینا اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا ان میں داخل ہو جو سلامتی کے ساتھ, بے خوف و خطر داخل ہو جو. ونزعنا ما فی صدورهم من غل, اور ہم ان کے دلوں کے اندر سے یہ جو غل ہے یہ نکال دیں گے, یہ قدورتیں نکال دیں گے. اور یہ قدورتیں آ جاتی ہیں, یہ قدورتیں ہمارے اندر دنیا کے اندر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پہلے ہی میں نے مثال دی تھی, زبردست قسم کا میچ چل رہا ہے قذافی اسٹیڈیم کے اندر, فائنل قسم کا. آپ کے کوئی بڑے اچھے جاننے والے پی سی بی کے اندر جاننے والے تھے, انہوں نے کہا آپ کو پاس دے دوں, آپ نے کہا ہاں جی دے دیں پاس. اور جب آپ کو پاس, آپ سمجھے تھے کہ بس اس طرح مجھے پاس دے دیں گے, تو جب آپ گیٹ پہ پہنچے انہوں نے کہا اچھا اچھا آپ آئے ہیں. انہوں نے آپ کی علیحدہ سے گاڑی کا بندوبست کیا, پیچھے سے آپ کو لے کر گئے. آپ پریشان ہو گئے کہ کتنے باندھی نہ جاتے, تو پتہ چلا کہ آپ کو انہوں نے اس شیشے کے کیبل میں جا کے بٹھایا جہاں پہ وزیر اعظم بھی میچ دیکھ رہا ہے, جہاں پر کرتا دھرتا اور بابو اقتدار والے سارے لوگ میچ دیکھ رہے ہیں. بہت بڑا زبردست. اور وہاں پر پرل کانٹیننٹل سے کیٹرنگ ہو رہی, کہاں سے؟ پرل کانٹیننٹل پی سی سے. ماشاء سمجھدار سارے لوگ. ہم پی سی کہتے تھے پرویز کی کینٹین ہمارے اسکول میں ہوتی تھی نا, وہ والی پی سی سے کیٹرنگ ہو رہی ہے جناب. ادھر روسٹ آ رہی ہے, ادھر سوپ آ رہے ہیں, ادھر بھی تو آپ نے افطاری کی ہے, اس کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے باتوں کو جانے کا, لیکن پھر بھی بڑے زبردست. اتنی دیر میں آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے محلے کے اندر وہ جو ایک لڑکا جس سے آپ کی بالکل نہیں بنتی تھی اور فضول سا بندہ تھا بالکل بھی, وہ بھی ادھر آ رہا ہے اس کے اندر. کہ تو اب آپ اپنی وہ جو عیاشی ہے نا جو آپ کو کھاتے تھے وہ بھول جائیں گے آپ, کہ تو آگے اندر کتنے پاس لے کے دیتے ہیں, حالانکہ آپ کو بھی کوئی لے کے آیا وہاں پر. تو جنت میں جب اہل ایمان ایسے انٹر ہو گئے نا, جو ایک پیچھے دنیا میں لگتی ہوگی آپس میں ٹکا کے, دوسرے لفظوں میں کہہ لیں ایک دیوبندی ہوگا دوسرے کی بریلوی ہوگا بیچارہ, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جب اکٹھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے دونوں جنت میں آ جائیں گے, اور وہاں پر لگے گی آپس میں آئے کہ دونوں آ گئے. تو یہاں پر دیکھیں ہم ان کے دلوں میں سے قدورتیں نکال دیں. سبحان اللہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت کے اندر اخوانا علی سرر متقابلین, وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں, بھائیوں کی طرح.
لا यमस्सुहुम फीहा नसब वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, ना तो इन्हें वहाँ कोई थकान होगी और ना ही वो वहाँ से निकाले जाएंगे। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, यानी मेरे बंदों को खबर कर दीजिए कि मैं ही बख्शने वाला हूँ और मैं ही मेहरबान हूँ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, अज़ाबुल अलीम, और ये भी कि मेरा अजाब बड़ा ही दर्दनाक है। ये दो शानें अल्लाह ताला की साइमल्टेनियसली कंट्रास्ट के साथ, दोनों चीजें तकाबली जायज। हमें कौन सी शान याद रहती है? गफूर रहीम। दूसरी को हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसे ना ही करो, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि पीछे हमारे अमाल क्या चल रहे हैं। वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम, अब आ गया वही वाला वाक़या जो हमने पहले ही पढ़ा, आज इसकी तफसील उस तरह नहीं पढ़ेंगे। इन्हें इब्राहीम के मेहमानों के बारे में बताओ। इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो इब्राहीम के पास है तो उन्होंने सलाम पेश किया। क़ाल इन्ना मिनकुम वजीलून, और इब्राहीम ने कहा कि मुझे तुमसे डर महसूस होता है। क़ालू ला तौजल इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, उन्होंने कहा डरिए मत, हम तुम्हें एक साहिब इल्म बेटे की खुशखबरी देने आए हैं। कौन है साहिब इल्म? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। बेगुलामिन हलीम हो तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, बेगुलामिन अलीम हो तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। आला अबशरतुमूनी अला अमस्सनी अलकिबर, इब्राहीम ने कहा तुम मुझे खुशखबरी दे रहे हो जबकि मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है। फबिमा तुबश्शिरून, तुम काहे की खुशखबरी दे रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आलू को कहने लगे बशरनाका बिलहक़्क़ि फला तकुन मिनल क़ानितीन, हम तुम्हें सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं और तुम इस चीज से मायूस मत हो। काला वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, इब्राहीम कहने लगे अपने रब की रहमत से तो मायूस सिर्फ भटके हुए लोग होते हैं, मैं रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। बट मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कैसे बेटा होगा इस उम्र के अंदर, अगर 100 साल उम्र होगी तो कैसे बेटा होगा। काला फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून, फिर इब्राहीम ने उनसे मजीद पूछा है अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों तुम्हारा और क्या काम है, किधर जा रहे हो तुम, ऐसे तो नहीं जमीन के ऊपर आते हो, कोई स्पेशल असाइनमेंट है, कोई टास्क मिला हुआ है। आलू इन्ना उर्सिलना इला कौमिन मुजरिमीन, तो फरिश्ते कहने लगे हम एक मुजरिम कौम की तरफ अजाब का हुक्म देकर भेजे गए हैं। इल्ला आल लूत, सिवाय लूत के घर वालों के। इन्ना लमुनज्जूहुम अजमाइन, यकीनन हम उन सबको बचा लेंगे। इल्ला इम्राअतहु क़द्दरना इन्नहा लमिनल ग़ाबिरीन, हाँ उसकी बीवी के सिवा के जिसके बारे में हमने मुकद्दर किया है कि वो जरूर पीछे रहने वालों में शामिल होगी। फलम्मा जाअ आला लूतिल मुरसलून, फिर जब अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के पास पहुंचे, काला इन्नकुम कौमुन मुनकरून, तो उसने कहा कि तुम मुझे कुछ अजनबी से मालूम होते हो। कालू बल जिनाका बिमा कानू फीही यमतरून, फरिश्ते कहने लगे असल में हम तुम्हारे पास वो अजाब लाए हैं जिसके बारे में ये शक करते रहे। वो आतीनाका बिल हक़्क़ि व इन्ना लसादिकून, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं और बेशक हम सच बात कर रहे हैं। फासरी भी आहली का बिक़ित्तिन मिनल लैल, पर अपने घर वालों को रातों रात लेकर यहाँ से निकल जाओ। वत्तबि अदबारहुम, और खुद इनके पीछे चलो। वला यल्तफित मिनकुम अहद, और तुम में से कोई भी पीछे मुड़ के मत देखिए। और जब वो बचपन में कहानियां पढ़ते थे तो क्या बताते थे? पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर के हो जाओगे। सारी कहानियां इन्होंने कहीं ना कहीं कुरान में से निकाली होती है, डिराइव की होती है, आधी अपनी और आधी कोई ना कोई चीज कुरान से ली होती है। वंदु हैतु तु'मरून, और जहां तुम्हें हुक्म हो फिर वहां चले जाओ। वक़ज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को इस फैसले से आगाह भी कर दिया। अन दाबिरा हाउलाई मक़तूम मुस्बिहीन, सुबह होते ही इनकी जड़ काट दी जाएगी। वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और शहर के लोग खुशियां मनाते हुए लूत अलैहिस्सलाम के घर। क्यों आए खुशियां मनाते हुए? वो खूबसूरत लड़के जो उन्होंने देखे तो वो जिस कभी फेल के अंदर मुब्तला थे तो उन्होंने कहा कि अब तो मौका मिला। आला इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी फला तफ़रहून, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये मेरे मेहमान है, बस तुम मुझे इनके मामले में बेआबरू मत करो। वत्तक़ुल्लाह वला तुख़ज़ून, और अल्लाह से डरो और मुझे रुस्वा मत करो। क़ालू अवलम ननहका अनिल आलमीन, वो कहने लगे सारे जहां की ठेकेदारी से हमने तुम्हें मना नहीं कर रखा, हर किसी के बारे में शुरू हो जाते हो बात करते हो हर किसी के बारे में, पर ये कोई मेहमान से मान वाला चक्कर नहीं, हमारी बस्ती में आ गए तो इनके ऊपर हमारा हक है। आला हाउलाई बनाती इनको तो फायदी, लोग ने कहा अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो फिर ये मेरी बेटियां मौजूद है, इनसे निकाह कर। एक राय है कि अपनी बेटियों को पेश किया इनसे निकाह कर लो, और एक राय ये कि कौम की जो बाकी की बेटियां थी वो भी उनकी एक तरीके से रूहानी बेटियां थी, तो उनके बारे में कहा कि इनसे निकाह कर लो अगर तुमने अपनी वो जो भी तुम्हारे मामला हैं तो उसमें सही तरीके के साथ अपनी जरूरत को पूरा करो। लअम्रुका इन्नहुम लफी सक्रतिहिम यअमहून, तेरी जिंदगी की कसम वो अपनी मस्ती में बिल्कुल अंधे हो रहे थे। ये बड़ी कीमती आयत है, बड़ा अजीम मुकाम है कुरान करीम का, और इस जैसा मकाम और कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है इसके ऊपर, उन्होंने कहा मैंने अल्लाह ताला को कभी नहीं सुना कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के अलावा किसी और की जान की कभी कसम खाई।
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے, رسول کی جان کی قسم کی, لعمر کا تیری زندگی کی قسم, اللہ اکبر. اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز نہیں اپنایا. انہم لفی فقرۃ یعمہون, وہ اپنی مستی میں بالکل اندھے تھے. فاخذتهم الصیحۃ مشرکین, پس ان کو دن چڑھتے ہی ایک زوردار آواز نے آ پکڑا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, تو ہم نے ان کو اوپر نیچے کر دیا, اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا, ان کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کو پلٹ کے مارا گیا. آسمان سے زمین کے اوپر ان کو ایک طریقے سے پٹکا گیا, مارا گیا. اور آج وہ جو ڈیڈ سی ہے, وہ جو سدوم و عمورہ کی بستیاں تھی, اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے, اور اس کے بارے میں کچھ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کے اوپر ایک ریسرچ آئی تھی کہ اس ڈیڈ سی کی بیس کے اندر, ڈیپتھ کے اندر جو ہے یہ بستیاں جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن کر کے ان کو مارا گیا. اسی وجہ سے آج تک ڈیڈ سی کے اندر کوئی زندگی کا تصور نہیں ہے, اللہ کا عذاب آیا ہوا جیسے کہ وہاں پہ. باقی اس کی جو بھی سائنٹیفک ریزن ہے وہ اس کے علیحدہ ہے. وہ امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, اور ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. وہ جو پتھر تھے اس قسم کے جو ڈیزگنیٹڈ میسائل کی طرح کے تھے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک اس میں بات کی تہ تک پہنچنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں. وانھا لبالسبیل المقیم, اور وہ بستی تو عام شاہراہ پر واقع ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, یقیناً اس واقعے میں ماننے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, اور یقیناً گھنے درختوں میں اہل مدین, وہ جو قوم شعیب تھی اس میں بھی لوگ رہتے تھے جو بڑے ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, بس ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ, اور یہ دونوں بستیاں بھی تو بڑی شاہراہ پر واقع. اب یہ جو اصحاب حجر کی بات آ رہی ہے جس کے اوپر یہ سورۃ الحجر ہے, یہ بیسیکلی قوم سمود تھی. قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے جس کے یہ حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے. یہ جو حجر ہے یہ قوم سمود کی بستی کا نام ہے حجر, اور جو احقاف آگے نام آئے گا وہ قوم عاد کی بستی کا نام ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, اور باقی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو چھٹایا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, تو ہم نے ان کو اپنی آیات عطا کی لیکن انہوں نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے اور بے خوف و خطر. پہاڑوں کو تراش کر اس لیے بناتے تھے کہ اتنے سمجھدار تھے کہ پیچھے بھی قومیں عاد گزری اور اس کے اوپر آندھیوں کا عذاب آیا تھا, تو پہاڑوں کے اندر اپنی کنسٹرکشن کو کرو تاکہ گھر تمہارا سیف اینڈ ساؤنڈ رہے گا. آج بھی ہم لوگ زلزلہ پروف گھر بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب زلزلہ پروف گھر ہے تو بس اس سے ہم زلزلے سے. انسان کو زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے, انسان چاہتا ہے کہ بس کبھی بھی انسان ایک اچانک موت نہ مارا جائے. بڑی پیاری بات کسی نے کی ہے کہ ہم انتہائی خوبصورت, انتہائی ذہین, انتہائی دولت مند, انتہائی فہم و فراست والے, انتہائی اچھا لائف سٹائل رکھنے والے ہونے کے باوجود بالآخر ایک دن مر جائیں گے. وَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, پس انہیں صبح ہوتے ہی ایک زوردار آواز نے دبوچ دیا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, پس ان کی کمائی ان کے کسی کام نہیں آئی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, اور جو کچھ زمین اور آسمان میں موجود ہے ہم نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا, رب یہ سب کچھ تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ, بس عمدہ طریقے سے ان کو نظر انداز کر دو. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, بے شک آپ کا رب بہت ماہر ہے, پیدا کرنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے تمہیں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن عطا کیا. کون سی آیات ہے بار بار دہرائی جانے والی؟ سورہ فاتحہ کی, ماشاءاللہ, بار بار دہرائی جانے والی. ہم جتنے 4 رکعت بھی پڑھ لیں اگر تو ہم نے چاروں دفعہ سورہ فاتحہ کو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جانے والی آیات ہے. ام القرآن ہے, اساس القرآن ہے. سورہ شافیہ اس کو کہا گیا ہے, سورہ کافیہ اس کو کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور سورہ فاتحہ تو اس کو کہتی ہے کہ قرآن کی اوپننگ سورت ہے, تو اس کی بڑی شان ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم, اور ہم نے کفار کی بہت سی جماعتوں کو جو دنیاوی فوائد عطا کیے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے, ان کی طرف مت دیکھیے. اور اس کے اوپر سے جو ایک معاملہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, کرم سے, فضل سے, قرآن کی دولت سے نواز دے, قرآن کے ساتھ تعلق عطا فرما دے, قرآن کا تھوڑا سا بھی علم عطا کر دے, قرآن کی نسبت عطا کر دے, وہ شخص اس کے بعد اگر کسی دنیاوی شخص کو دیکھ کر اس کے اوپر رشک کرے تو اس سے بڑھ کے پھر کوئی آپ کہہ لیں کہ
فضول بات کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑھ کے پھر کوئی بیچارگی کی بات کوئی ہو نہیں سکتی. تو دین کے جو دائی ہوتے ہیں اس کو اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھنا چاہیے تاکہ وہ حق بات کو حق انداز کے ساتھ کر سکے، زبان اور دل اس کا فور سیل نہ ہو. آج جس وقت معاملات ہوتے ہیں وہ جو بات کی جاتی ہے لوگ رائے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلانے حضرت کی طرف سے بات ہے اور وہ رائے ڈگمگا جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے بعد میں جا کے کہ وہ اصل میں فلانے اسکول آف تھاٹ سے وہ تعلق بنتے ہیں اور وہاں سے جناب کتنے مدارس چلتے ہیں شہر کے اندر اور وہاں سے فلانی جگہوں سے چلتے جاتے ہیں. تو ان کے خلاف تو بیان نہیں دیں گے کہ اگر دیا ان کے خلاف بیان تو پھر مدرسے بند ہوں گے. تو دین کے دائی کو اپنی ضروریات کم سے کم رکھنی چاہیے، حق بات کرنی چاہیے. ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم کبھی مت کھائیے. وقف جناحک للمؤمنین، البتہ اپنے بازوؤں کو کندھوں کو بچھا کے رکھیے مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے. وقل، اور اے نبی بتا دیجئے، انی انا النذیر المبین، کہ میں تو بس کھلا کھلا عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے عذاب نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی کہ تورات کے حصے بکھرے کر دیے. وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سے جواب طلبی کر کے ہی رہیں گے. اما كانوا يعملون، ان کی کرتوتوں کے باعث جو کچھ وہ کرتے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس آپ ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ دیجیے وہ سب کچھ جس کا آپ کو حکم ملا ہے. اس آیت کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے پھر وہ آواز لگائی، واصباحا، ہے وہ صبح آگی جو بربادی والی ہے. اس کے بعد آپ نے وہ کہا رب کا فکبر، اپنے رب کی برائی کو، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیجیے، اپنے رب کی کبریائی کو ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کر. آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، انگریز کے دور میں بھی اذان دی جاتی تھی اللہ اکبر، تو کیا اللہ اکبر تھا؟ اللہ کہاں بڑا ہے؟ علی مسجدوں میں بڑا ہے اللہ؟ مارکیٹ میں کون بڑا ہے؟ پارلیمنٹ میں کون بڑا ہے؟ ہمارے گھروں میں کون بڑا ہے؟ ہمیں سوچنے کی بات ہے. کیا میرے گھر میں میں بڑا ہوں کہ میرا اللہ بڑا ہے؟ میرے گھر میں میری مرضی چلتی ہے کہ میرے اللہ کی مرضی چلتی ہے؟ اپنے گھر میں تو اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ مارکیٹ میں اختیار نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اختیار نہیں ہے، گھر کے اندر اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب اللہ رحمہ کہا کرتے تھے اگر گھر پہ بھی اختیار نہیں ہے تو ڈوب بھر ہو جاتا. اور یہ حدیث کا مضمون ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں ہے. اگر تمہارے معاملات تمہاری بیویوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں، اولادوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں تو پھر پیٹ کے بل دفن ہو جاؤ، ورش ہو جائے. آج ہمارے گھر میں کون بڑا ہے؟ بچے نہیں مانتے، بیویاں نہیں مانتے. گھر میں تو اللہ کو بڑا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ دیجیے جس کا آپ کو حکم ملے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان سے ہم خود نپٹ لیں گے. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود سمجھتے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا ان سب باتوں کا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم کو سب معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا سینہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اپنے رب کی تعریف کرتے رہیے اور ان کے سامنے سجدے میں گر جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی بندگی پر کاربند رہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے. اب ہماری آ رہی اگلی سورت سورہ نحل. یہ بھی مکی صورت ہے لیکن اس کے بارے میں جو زمانے نزول ہے اس کا، اس کے بارے میں رائے